کوئٹہ میں ایک ایسا گیسٹ ہاؤس ہے جہاں گونگے لوگ بولنے لگتے ہیں اور کچا گوشت غائب ہو جاتا ہے اور واش روم کی کنڈی خود بخود لگ جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ایسے ہی ایک پراسرار گیسٹ ہاؤس کوئٹہ میں واقع ہے۔ یہ کہانی بالاج کی ہے۔ بالاج جو کوئٹہ میں اپنا گاڑیوں کا چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے۔ ایک دن اس کے موبائل پہ کال آتی ہے۔ اس کا بہت ہی پرانا دوست جلال جو کراچی میں مقیم ہے۔ بالاج کے پاس جلال کی کال آتی ہے اور جلال بالاج سے کہتا ہے کہ میرے ریلیٹیوز ہیں جو امریکہ سے پاکستان چھٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں اور ضد کر رہے ہیں کہ انہیں کوئٹہ کی سیر کرنی ہے۔ مجھے ایک دم تمہارا خیال آیا، میں نے سوچا کہ بالاج سے بولتا ہوں، وہ میری کچھ مدد کر دے گا۔ میں نے بھی ایک دم بولا ہاں ٹھیک ہے، تم فیملی کو لے کر کوئٹہ پہنچ جاؤ، باقی گھمانے پھرانے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ کوئٹہ میں بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور دسمبر میں جو ہے درجہ حرارت -10 تک چلا جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، پروگرام فائنل ہو گیا اور جلال اپنی فیملی کو لے کے کوئٹہ پہنچ گیا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں جن کا اپنا گیسٹ ہاؤس ہے اور کافی ٹائم سے خالی پڑا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ جلال کی فیملی کو کچھ دن یہیں قیام کروا لوں گا، مگر وہ گیسٹ ہاؤس شہر سے کافی دور تھا۔ ہم سارا دن گھومنے کے بعد رات کو گیسٹ ہاؤس میں پہنچے اور رات میں باربیکیو کا بھی پروگرام تھا، اس لیے گوشت ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ لیکن جب ہم گاڑی سے سامان اتار رہے تھے تو اس میں سے تمام کچا گوشت غائب تھا۔ کافی پریشان ہوئے، ہم نے اچھے طریقے سے چیک کیا لیکن ہمیں گوشت اس میں سے کہیں نہیں ملا۔ بہرحال ہم گیسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئے۔ گیسٹ ہاؤس بہت خوبصورت تھا۔ ہم نے اپنا سامان وغیرہ گیسٹ ہاؤس کے اندر رکھا۔ ہم لوگ سامان رکھ ہی رہے تھے تو ایک دم اچانک سے بیل بجی۔ سوچا اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے دروازہ کھولا تو جب دروازہ کھولا تو وہاں ایک فیملی تھی، 2 میاں بیوی تھے، ان کے 2 بچے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں۔ بہرحال ہم نے ان کو اندر بلایا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ہم باربیکیو کرنے والے تھے اور ہمارا تمام گوشت جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کر دیتے ہیں۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ ہمارے لیے کھانا لے کر آ گئے۔ بلوچ فیملی تھی اور ان کی جو خواتین تھیں وہ پردہ کرتی تھیں، اس لیے خواتین الگ کھانا کھا رہی تھیں اور ہم جینٹس حضرات الگ کھانا کھا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے باہر گارڈن میں ٹیبل لگائی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تمام جینٹس حضرات، اور جو خواتین تھیں وہ ایک ہال نما کمرہ جیسا تھا، وہ وہاں کھانا کھا رہی تھیں۔ آتے ہوئے اچانک اس ہال میں سے جہاں تمام خواتین تھیں بہت زور سے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم جلدی جلدی بھاگتے ہوئے اس ہال کے اندر گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی زور زور سے چلا رہی ہے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے پیرنٹس ہمارے لیے کھانا بنا کر لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا آپ کھانا کھائیں، ہم اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی کافی ڈر گئے تھے کہ آخر اس کو ایسا کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنا کھانا وغیرہ ختم کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ تمام لیڈیز ایک کمرے میں سو رہی تھیں اور تمام جیٹس الگ کمرے میں سو رہے تھے، مگر ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمیں آوازیں دے رہا ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور خاموشی بہت زیادہ تھی، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ جلال کا بیٹا جو تقریباً 10-12 سال کا ہوگا وہ میرے ساتھ ہی تھا اور اس کا نام لے کے کوئی اس کو باہر سے آوازیں دے رہا تھا، اور کبھی کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہے میرے نام سے، اور کبھی جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ناموں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ رات کافی بھاری ہو گئی تھی ہمارے لیے۔ بہرحال بڑی مشکل سے وہ رات گزری۔ پھر صبح ہوئی اور ہم پھر ناشتہ کرنے کے بعد گھومنے کے لیے نکل گئے، اور پورا دن گھومنے کے بعد ہم دوبارہ اسی گیسٹ ہاؤس میں آ گئے۔ ہم سارے گیسٹ ہاؤس کی چھت پہ چڑھے ہوئے تھے اور تصویریں بنا رہے تھے۔
ایک دم سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے اوپر کچھ لوگ لکڑیاں لے کر جا رہے ہیں جن پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ لوگ یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک نیچے سے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آنے لگیں، اور جب ہم نیچے گئے تو پتہ چلا کہ جلال کا جو بیٹا ہے وہ واش روم میں بند ہو گیا ہے۔ جلال کی بیوی نے بتایا کہ میں اس کو واش روم لے کر آئی تھی، میں باہر تھی اور یہ اندر تھا، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور ایک دم ہی دروازہ بند ہو گیا۔ ہم لوگ بھی کافی گھبرا گئے اور ہم سب نے مل کر اس دروازے کو بڑی مشکلوں سے توڑا۔ بس پھر کیا تھا، پوری فیملی میں ایک پینک سا بن گیا کہ اب ہم اس گیسٹ ہاؤس میں ایک پل بھی نہیں رک سکتے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اور پھر یہی ہوا کہ رات کے تقریباً 11 بجے ہم اس گیسٹ ہاؤس سے واپس نکل گئے اور پھر رات ہم نے ایک ہوٹل میں گزاری۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد وہ دوست مجھے ملا جس کا فارم ہاؤس تھا، اس کو میں نے تمام واقعات کے بارے میں بتایا، وہ بھی بڑا حیرت کرنے لگا۔ مگر پتہ ہے مزے کی بات کیا تھی؟ مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے اس کو کہا کہ یار تمہارے جو پڑوسی ہیں گیسٹ ہاؤس کے وہ تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو ہمارے لیے کھانا وغیرہ لے کر آئے تھے۔ تو اس نے کہا پڑوسی؟ وہاں تو دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے کسی کا، پڑوسی کیسے آ سکتے ہیں؟ تو پریشانی ہو گیا کہ آخر وہ کون لوگ تھے جو ہمارے لیے کھانا لے کر آئے تھے اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں وہ جن تو نہیں تھے؟ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ہارر اسٹوری؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی کبھی کسی گیسٹ ہاؤس میں جائیں تو پہلے اچھی طرح سے کنفرم کر لیں کہ یہ گیسٹ ہاؤس بالکل ٹھیک ہے یا نہیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی اور مزید اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔